بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی کیا ہے اور اس روشنی کے ذریعے کیسے ہم اپنے اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ انسان کے لاشعور میں علوم کا ذخیرہ، علم کے حصول کا ذریعہ، حواس، عقل، وحی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رجوع۔ قرآن کے فہم کی یہ طرز اللہ تعالیٰ کی عطا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہونا۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم کے درجات، علم کی وجہ سے آدم کی فضیلت، علم کے ذریعے انسان کی کائنات پر حکمرانی، علم کی روشنی، علم ایک چراغ ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کریم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کے لاشعور میں علم کو ذخیرہ کر دیا۔ اسی علم کا کرشمہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ہر قسم کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، وکیل، عالم دین، الغرض کچھ بھی بن سکتا ہے۔ شوق اور لگن کے ساتھ ستاروں پر کمند ڈالے یا ایک عضو معطل کی طرح زندگی گزارے، یہ ساری اختیارات اسے حاصل ہیں۔ علم ہی در حقیقت انسان کی پہچان ہے اور یہی اس کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے علم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے حواس، دوسرے عقل، تیسرے وحی۔ چنانچہ بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان ذرائع میں سے ہر ایک ہی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دے سکتا۔ نمبر 1، حواس۔ بنی آدم کے پاس حصول علم کے لیے سب سے پہلا ذریعہ حواس ہے۔ آنکھوں کے ذریعے مختلف چیزیں دیکھنا، کانوں سے مختلف آوازیں سننا، زبان سے انواع و اقسام کے ذائقے چکھنا، ناک کے ذریعے سونگھنا اور لمس سے کسی چیز کے نرم یا سخت، ٹھنڈے یا گرم ہونے کا احساس کیا جانا شامل ہیں۔ لیکن یہ حواس بہت محدود حد تک انسان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم روشنی کے صرف ایک اسپیکٹرم کے اندر پائی جانے والی اشیاء کو دیکھ پاتے ہیں، اور اس مخصوص حد سے زیادہ یا کم کی اشیاء ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے کان آواز کی ایک مخصوص طول موج تک لہروں کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے دیگر حواس بھی صرف انتہائی محدود دائرہ کار کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عقل۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا بڑا ذریعہ عقل ہے، اور جہاں حواس کی حدود ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے عقل کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ عقل کی مدد سے حاصل شدہ علم کو کنسیپچول کہا جاتا ہے۔ اس علم کی مدد سے ہم اپنی حاصل شدہ معلومات کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، مثلا مختلف ایجادات کرنا وغیرہ۔ حواس کی طرح عقل کی پہنچ بھی محدود ہے۔ نمبر 3، وحی۔ علم کا سب سے بڑا اور مستند ذریعہ وحی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اسے اپنا پیغمبر قرار دے دیتا ہے اور ان پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اس کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جوابات مہیا کرتی ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان پر نازل ہونے والی وحی قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن حکیم
اللہ کا کلام ہے اور یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق نزول قرآن سے لے کر آج تک ہزاروں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، لیکن اب بھی کلام الہی میں ایسے مقامات موجود ہیں جن کے مطالب اور حکمتیں ابھی واضح نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان سے حجاب اٹھتے رہیں گے۔ اسی بارے میں ارشاد ربانی ہے، اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہو اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اور اس کے پیچھے ہوں 7 سمندر، نہ تمام ہو باتیں اللہ کی، بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ تو کیا اب بھی نوع آدم کے لیے کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس سے وہ اس وحی سے فائدہ اٹھا سکے؟ علماء باطن اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں۔ وحی سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن حکیم سے رجوع کرنا از حد ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ طرز فکر اپنانا بھی لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں نے اختیار کی۔ قرآن کے فہم کی یہ طرز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ علم لدنی، ایسا علم جو باطن کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نام علم لدنی ارشاد ہوا ہے۔ علم لدنی حقیقت پر مبنی ہے، اس میں مفروضات کا عمل دخل نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی سکھایا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ کریم نے انبیاء کرام کی امتوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تفسیر نور العرفان، سورۃ کاف۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار واعظ فرمایا۔ واعظ کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ رب نے فرمایا، اے موسیٰ تم سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ نے رب سے ان کا پتہ پوچھا، فرمایا مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں بنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہ وہیں موجود ہیں۔ آپ مچھلی لے کر اور حضرت یوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے بحر فارس و بحر روم، جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ خشک زمین پر بیٹھ جائیں تو وہ سبزہ اگاتا ہے۔ آپ کو علم لدنی عطا فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس یہ علم سیکھنے کے لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام تھے اور حضرت خضر علیہ السلام طریقت کے ماہر تھے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا تھا۔ علم کے درجات۔ علم کے 3 درجات ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ پہلا درجہ، علم الیقین کی روشنی کے ذریعے آپ نے اپنے اللہ کے بارے میں جاننا ہے۔ دوسرا درجہ، عین الیقین کی روشنی کے ذریعے آپ نے اپنے اللہ کے نور کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تیسرا درجہ، حق الیقین کی روشنی کے ذریعے آپ نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اس ذات کو پانا ہے۔ غرض یہ کہ یہ علم ہی ایک ایسی روشنی ہے جس کے ذریعے آپ نے اس شعور میں رہتے ہوئے لاشعور کا سفر کرنا ہے۔ علم کے ذریعے ہی آپ نے اپنی روح کی روشنی کو پہچان کر باطن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا، ڈاکٹر بننے کے لیے میڈیکل کالج جانا ہوگا۔ اسی طرح ہر سبجیکٹ کا استاد مختلف ہوگا جو اپنے مضمون پر کمال رکھتا ہو۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تصوف اور روحانیت سیکھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہوگی۔ آدم کی فضیلت اس علم کی وجہ سے ہے جو فرشتے اور جنات نہیں جانتے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح کو منتقل کیا ہے۔ اس علم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو جانتا ہو۔ روح کو جاننے کے لیے
اپنے رب سے واقف ہونے اور اس کا عرفان حاصل کرنے کے لیے روحانی اسکول میں داخلہ لینا ہوگا۔ دنیا میں تصوف سکھانے کے لیے مختلف اسکول آف تھاٹ موجود ہیں۔ روحانی سلاسل کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس علم کو سکھانے کے لیے اولیاء اللہ کا سلسلہ قائم ہے۔ یہ قدسی نفس حضرات بھٹکی ہوئی انسانیت اور بے چین روحوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تصوف کا علم سیکھنے کے لیے کسی روحانی استاد کی شاگردی میں آنا پڑے گا، جو اسے انگلی پکڑ کر چلائے اور تصوف کی پرپیچ گھاٹیوں سے گزار کر اس مقام تک پہنچا دے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب روحانی راستے پر چلنے پر اس منزل تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس اس کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اور اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے خود کو پہچاننا ضروری ہے۔ خود کو پہچاننا دراصل کائنات کے رموز کو جاننا اور پہچاننا ہے، اور ان سے واقفیت کائنات کے اوپر حکمرانی ہے۔ کائنات کا حکمران بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے خلوص نیت رکھے تو قرآن حکیم کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ اپنا راستہ ضرور دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حامی و ناصر ہو۔